अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज मैं आपसे जो बातें करने जा रहा हूं इसका ताल्लुक़ तो हुकूमत से ही है। दूसरी जानिब इमरान ख़ान साहब का जेल से एक अहम पैगाम आज जो है वो मोहम्मद अली ख़ान साहब ने जो है वो मीडिया को बताया है, अपनी आवाम को बताया है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने लंदन के अंदर बैठकर जो अपने वर्कर्स और मीडिया से टॉक की है वो आपके सामने रखनी है और उसका ज़रा पोस्टमार्टम करना है। दूसरी जानिब जो है स्मोक ने जो पंजाब का हाल किया है उसके ऊपर जो है इनके ऊपर पंजाब भारत के अंदर भारतीय पंजाब के एक वज़ीर हैं उन्होंने बड़ा ही जो है फ़नी तबसरा किया है। और दूसरी जानिब ये लोग वाकई ही पढ़े लिखे नहीं हैं बल्कि पढ़े लिखे जाहिल हैं। ये तो साबित हो गया है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने लंदन पुलिस को बुलाकर जो है उनको एक शिकायत दर्ज कराई कि मुझ पर कातलाना हमले की मुझे धमकी दी गई है, तो उसके ऊपर वहाँ की पुलिस ने जब उन्हें बताया है कि आपको क्या कहा गया है, तो उन्होंने जब वीडियोस देखी, सब कुछ देख के उन्होंने बताया कि जी ये तो सिर्फ़ आपको बता रहे हैं कि आप पे हमला हो सकता है, तो इस बिना पर हम आप इनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर यहाँ नहीं दर्ज कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से पता चलता है कि ये वहाँ पर भी उन लोगों को मोहसिन नकवी समझ बैठे थे या वहाँ पे भी वो ये पाकिस्तान समझ बैठे थे कि जिसके ख़िलाफ़ चाहेंगे वो पर्चा करवा देंगे और उनको घरों से उठवा लेंगे। तो इनको पता नहीं था कि ये लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ कानून है, वहाँ जमहूरियत है, वहाँ पे आवाम के कुछ हकूक़ होते हैं जिनको फॉलो करता है वहाँ का कानून। तो ये तमाम चीज़ें भूल गए थे। ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम जिसको चाहेंगे घर से उठवा लेंगे, जिस पे चाहेंगे जो किस्म का चाहेंगे पर्चा दे देंगे। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो कहा है कि जी पहले तो पूरी आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया गया कि जी वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और उसके इलाज के लिए, गले की सर्जरी के लिए वो जिनीवा न्यूज़ीलैंड गई हैं। लेकिन अब वहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद ये बयान दिया है कि जी हम यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरीज़ जो है विज़िट करने आए थे। हमने वो देखा है कि किस तरीके से उसको पाकिस्तान में लाया जाए और पाकिस्तान में सहूलियात आवाम को दी जाएं। तो ये दो बातें हो गई यहाँ पर कि आप जो है जाते किसी और मकसद के लिए हैं, करते कुछ और हैं। इसी वजह से सब कह रहे हैं, इस वक्त बातें जो हो रही हैं कि हुकूमत को ख़ुद समझ नहीं आ रहा कि वो इस वक्त क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। आज ये कुछ बयान देते हैं, कल उसी की वजाहत के लिए फिर इनको मीडिया पर आना पड़ता है। और साथ बैठे हुए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो खामोश तमाशाई की तरह जो है वो सारी बातें सोचते रहे, देखते रहे और अपनी बेटी का भी मुँह ताकते रहे कि वो किस किस्म का जो है वो बयान दे रही है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जी फितना और इंतशार पार्टी जो है अब ख़त्म होनी जा रही है और वो ख़त्म शुद्ध है और एक सर्वे के मुताबिक जो है वो तेज़ी से नीचे जा रही है और नून लीग जो है तेज़ी से ऊपर आ रही है। तो ये सर्वे जो है उन्होंने मेरा ख़्याल है या तो न्यूज़ीलैंड में करवाया है या लंदन में करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी हालिया एक यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार हुआ है जिसे लीड किया है मंसूर अली शाह साहब ने। और मंसूर अली शाह ने वो प्रोग्राम मेरा ख़्याल है वो प्रोग्राम अब नवाज़ शरीफ साहब को और इनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा को और नून लीग के तमाम लोगों को दिखाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये सर्वे जो आप लोगों ने करवाया और ये जो लाइव सर्वे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा का जो सर्वे है वो हकीकत पे मबनी होगा, क्योंकि 3 लोग जो हैं बड़ी मुश्किल उन्होंने इकट्ठे किए थे और उन्होंने जो है उनके हक़ में नारे लगाए। उसके बाद वो बाद में उनके साथ ही बैठे हुए भी नज़र आए और उनके साथ चहलकदमी करते हुए भी नज़र आए। तो वहाँ तो ये तमाम चीज़ें मंजर आम पर आ गई हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जब स्टूडेंट से पूछा गया है, यहाँ जो सर्वे हुआ है उसके अंदर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे बाप की तौबा अगर हम जो है नवाज़ शरीफ बन जाएँ, मरीम नवाज़ का
جو ہے ہم مریم نواز کا سوچ لیں کہ ہم وہ بنیں گے بڑے ہو کے، تو اللہ معاف کرے ہم ایسا کبھی بھی اللہ پاک ہم پہ عذاب نہ ڈالے کہ ہمیں یہ لوگ ان لوگوں جیسا بننا پڑے۔ دوسری جانب جس طریقے کی اس وقت شدید مذمت کا سامنا ہے نون لیگ کو، ارشد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے وہ بھی وائرل ہے کہ جی ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اس شریف فیملی پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور آپ دیکھیں نہ یہ ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنے ملک میں باہر نکل سکتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے، نہ یہ پرائے ملک میں دوسرے ممالک میں جا کے بھی ان کو جو جس طریقے سے تنقید کا اور احتجاج کا سامنا ہے، اور جس طریقے سے ان کو گالیاں پڑتی ہیں، جس طریقے سے ان کو پکارا جاتا ہے، تو یہ ایک اللہ کا عذاب ہی ہے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ نہ یہ پلین میں سفر کر سکتے ہیں، وہاں بھی چوروں کے نعرے لگ جاتے ہیں، کسی اسٹریٹ کے اوپر یہ کوئی شاپنگ نہیں کر سکتے، کسی دکان میں نہیں جا سکتے، کسی ہوٹل میں نہیں جا سکتے، کسی بس میں سفر نہیں کر سکتے، کہیں اسپتال میں جا کے اپنا علاج نہیں کرا سکتے۔ یہ حالت ہے اس وقت ان لوگوں کی۔ اچھا، دوسری جانب جس طریقے کے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جس طریقے کے جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان نے ترقی ضرور کی ہے، ان 2 سالوں کے اندر پاکستان نے ترقی کی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں ترقی کی ہے، اس میں انہوں نے گراف بہت اوپر لے کر گئے ہیں، جس طریقے سے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے۔ انہوں نے ترقی کی ہے خواتین کی بے عزتی کرنے میں، انہوں نے ترقی کی ہے خواتین سے چادر چھیننے میں، ان کے ساتھ غلیظ زبان استعمال کرنے میں، انہوں نے ترقی کی ہے ناجائز پرچے کرنے میں عام پبلک پہ، عام عوام پر، اور انہوں نے ترقی کی ہے جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو غائب کرنے میں، انہوں نے ترقی کی ہے رات کی تاریکی کے اندر آئین کو جو ہے آئین میں امینڈمنٹ کر کے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم لانا یا دوسرے قسم کے قانون بنانا، اور انہوں نے ترقی کی ہے ججز کا انتخاب کرنا، انہوں نے ترقی کی ہے اپنے من پسند ججز کو لانا اور اپنے من پسند فیصلے کروانا، انہوں نے ترقی کی ہے نیب کو ختم کرنا، نیب سے اپنے کیسز کو ختم کروانا، اپنے سہولت کاروں کے کیسز کو ختم کروانا، اپنی جائیدادیں بڑھانا، انہوں نے ترقی کی اپنے اثاثوں میں اور اپنے جو ہے جائیدادوں میں، اور انہوں نے ترقی کی ہے جو ہے کرپشن کے اندر۔ تو یہ ترقی پاکستان میں ضرور ہوئی ہے ان 2 سالوں کے اندر، اور اس کا کریڈٹ نون لیگ کو جاتا ہے، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے، اس کے اندر JUI بھی برابر کی شریک ہے، اس میں MQM بھی برابر کی شریک ہے، اس کے اندر ANP بھی برابر کی شریک ہے۔ دوسری جانب جب سے عمران خان نے ڈیٹ دی ہے 24 نومبر کی، تو حکومت جو ہے اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ہے درمیان جو ہے وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آنے والے وزیر اعظم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ حکومت اب گھر جانے کو تیار ہے۔ دوسری جانب آج عمران خان صاحب نے جو پیغام بھجوایا ہے عوام کے لیے، انہوں نے صرف ایک لائن میں یہ الفاظ کہہ دیے ہیں کہ میری عوام سے کہہ دو کہ آپ اب نہیں نکلو گے تو حقیقی آزادی کے لیے، تو آپ کی کئی نسلوں کو ان لوگوں کی غلامی کرنا پڑے گی، تو لہٰذا آپ کو نکلنا پڑے گا اور اپنا حق ان سے لینا پڑے گا۔ اور 24 نومبر کو یہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا حکومت کے لیے بھی، کہ حکومت اب اس عوام کے سونامی کو کس طریقے سے روکتے ہیں، کیونکہ PTI اس وقت 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور دوسری جانب ڈی چوک پہنچنے کا۔ تو اب حکومت کے لیے چیلنج ہوگا کہ بنگلہ دیش میں 4 لاکھ اسٹوڈنٹ جب روڈ پر آئے تھے تو حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا تھا، اور اب اگر 2.5 سے 3 لاکھ لوگ ڈی چوک آ جاتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے وہ کہاں بھاگے گی؟ کون سا پھر جو ہے جدہ سے جہاز آئے گا اور ان کے بریف کیس بھر کر ان کو یہاں سے لے کر جائے گا؟ دیکھنا ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت موسم جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہے اسلام آباد کا، لیکن سیاسی ماحول بہت گرم ہے۔ سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو پورا دیکھا کیجئے، کمنٹس کیے اور اپنے گروپوں میں شیئر کیجئے، تاکہ فائر وال کا جو ایک ہم پر جو لگا دیا گیا ہے ایک
کہ ہمیں بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے کہ ہماری جو ویلاگز ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچتے، آپ لوگ کو دشواری ہوتی ہے، اور وی پی این پر بھی پابندی لگا رہی ہے یہ حکومت، تاکہ وی پی این لگا کر بھی آپ استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ خود تو یہ ٹویٹس استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے عوام کو ٹویٹر استعمال کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اگر عوام ٹویٹ کر دیتی ہے تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس حکومت کی یہ بھی اس حکومت کے کارناموں میں بالکل ہی آگے ہے۔ دوسری جانب ایک چھوٹی سی بات کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی میں انڈیا کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے خط لکھوں گی انڈیا کے کہ یہ آپ کا جو اسموک ہے، دھواں ہے، یہ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس پر وہاں کے جو ہے ایک وزیر نے جو ہے بڑا ہی فنی جواب دیا ہے کہ جس کو دیکھیں منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ چٹھی لکھ دیں گے، کوئی یہ ہمارے قابو کے اندر ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمارا دھواں جو ہے وہ سرکل میں گھوم رہا ہے، کبھی دلی چلا جاتا ہے، کبھی پاکستان چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس حکومت کی نااہلی ہے، یہ حکومت کی ناکامی ہے، اور یہ حکومت کی جو ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس پاکستان پہ حکومت کر سکے، ان لوگوں کا ڈیفینڈ کر سکے، اور یہ پاکستان کی عوام کو کوئی سہولیات دے سکے۔ کسی صورت سہولیات دینے میں یہ حکومت کا جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور نہ کامیابی نظر آتی ہے، نہ کسی قسم کی ان کے اقدامات نظر آتے ہیں۔ بس ان کے بیانات سن لیں، ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ فلانے نے بات کی ہے، اٹھا لو، غائب کر دو، مارو، تشدد کرو، اور اس سے بیان ریکارڈ کراؤ کہ وہ جو ہے آئندہ یہ کام نہیں کرے گا اور ہمارے خلاف نہیں بولے گا، اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس حکومت کے کریڈٹ پہ باقاعدہ طور پر آ گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ نون لیگ اوپر جا رہی ہے یا نون لیگ قبر میں جا رہی ہے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کا بھی ان اللہ و انا الیہ راجعون ہوگا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ تک میں مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت، پاکستان پائندہ باد۔